اچھا اب ہم سے آگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن، اچھا، اور الملک، القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے؟ الحمد للملک غلط ہے؟ الحمد للخالق، الحمد للرحیم، الحمد للحکیم، الحمد للہادی، الحمد للمتکبر، الحمد للجبار، الحمد للوہاب، سب صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ. الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ اب اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی. الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. بعد میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. دیکھیے اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے، سجدہ کیا تھا نا. اچھا وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی بات، یہ ہو کیا رہا ہے. وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ 2 کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز، ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو، پھر بھی کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی، کھڑے ہو کے وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں آمنا برب العالمین، وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا. بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب. گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن، کیونکہ نام نہیں تھا. نام نہیں. فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی، اس کی کوکنگ کی، اس کے کھانے پکانے کی، اس کے گھر صاف کرنے کی، کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کوئی یہ بہت اچھی ماں ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی، اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے، الحمد للخالق، میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے، اس کیا بناتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للہادی، کیا زبردست ہدایت دیتا ہے. الحمد للحکیم، اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للعلیم، اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للوہاب، اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للرازق، اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں، رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں، اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں، ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ.